اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی خلقنا لعبادته والذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین والحمد للہ الذی جعلنا من الباکین فی اداء الزہرا سلام اللہ علیہا والحمد للہ الذی جعلنا من المنتظرین لظہور حجتہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء باحمد وفی الارضین بابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ بزرگان محترم اور جوانوں نوجوانان عزیز، آج 3 جمادی الثانی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا روز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے 75 یا 95 دن کے بعد، یعنی 75 یا 95 ڈیز کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور یہ مختصر سا عرصہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کا وہ مصیبتوں اور ظلم سے جو ظالم نے ان پہ کیا بھرپور جہاں اپنی جگہ، مگر جناب زہرا کی ذات کی معرفت اور شناخت کے لیے ایک بہترین عرصہ ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مصائب بھی ان کے فضائل ہیں، اس وجہ سے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر جو مصیبت ڈھائی جاتی ہے اس کے پس پشت کوئی نہ کوئی فضیلت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ان کی کرامت اور ان کی شخصیت کا وہ پہلو ہوتا ہے کہ جو دشمن کو پریشان کیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو اگر دشمن ظلم پر اترتا ہے تو خود ظلم پر اترنا اس کا، یا کسی معصوم کو شہید کرنا اور شہید کر کے اپنی طور پر اس کا یہ سمجھنا کہ وہ کامیاب ہو گیا، یہ اس کی بھول ہے۔ خود اس کا رہبر محترم فرماتے ہیں، خود اس کا کسی معصوم کو شہید کرنا اپنی شکست کا اعلان ہے، چاہے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہو یا آج کے شہداء۔ دشمن کس وقت انسان کو شہید کرتا ہے؟ جب اپنے تمام حربے آزما چکا ہوتا ہے، اور کسی بھی ذریعے سے یہ اہل بیت کا ماننے والا، چاہنے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا دشمن کے قابو نہیں آ رہا ہوتا، تو آخر کیا ہوتا ہے؟ اس کا دشمن پھر کیا کرتا ہے؟ اسے قتل کرتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ خود اس کا قتل کرنا جو اپنی شکست کا اعلان ہے اور اس کی فضیلت کا اعلان ہے کہ یہ میں ہار گیا۔ اب ظاہر ہے یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ خود جو کربلا ہے، کربلا اس کی بہترین مثال ہے۔ لیکن کربلا جو برپا ہوئی، کربلا کا مقدمہ کہاں ہے؟ کربلا کا مقدمہ چاہے تو بہت پیچھے جا سکتے ہیں، بہت دور تک جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت کا جو موضوع ہم نے اس نشست کے لیے جو موضوع قرار دیا ہے وہ ہے فاطمیہ اور
تربیت نسل ظہور. پہلا سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری ذمہ داری اس غیبت کے زمانے میں کیا ہے. اب اس میں بھی بہت گفتگو ہے کہ کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن اہم ترین ذمہ داری کیا ہے؟ اہم ترین ذمہ داری چھوٹے سے بچے سے لے کے اور سن رسیدہ بزرگ تک سب کی ایک ہی ذمہ داری ہے. یا خود اگر قرآن کی بات کریں تو خود قرآن کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کے لیے خود اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ولایت اور امامت کو بھی خطرہ کبھی نہیں ہو سکتا. ولایت اور امامت کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ پہنچا سکا ہے. وہ اپنے طور پر اگر کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ کون ہے؟ ولایت اور امامت کو قبول کرنے والے. کہاں کہاں نقصان پہنچاتا ہے؟ شہید کا تو میں نے بیان کیا. شہید کا تو یہ عالم ہے کہ وہ کامیابی کے ساتھ گزر جاتا ہے اور دشمن اس کو مار کر اپنی شکست کا اور اس کی فتح کا اعلان کرتا ہے. لیکن جب تک شہید نہیں ہوتا انسان، جب تک آخری وقت نہیں آ جاتا، آپ کو معلوم ہے آخری وقت تک انسان معرض خطر پر ہے. ہر انسان، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو یا نہ ہو، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا قائل ہو یا نہ ہو، چاہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کا قائل ہو یا نہ ہو، ہر انسان آخر وقت تک کیا ہے؟ خطرے پر ہے. جس طریقے سے آخر وقت تک اس کی ہدایت ممکن ہے، جس طریقے سے آخری وقت تک اس کی ہدایت ممکن ہے، ایسے ہی اس کا گمراہ ہو جانا بھی ممکن ہے. یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، کیونکہ ہم نے معاشرے کو جس طرح سے ڈیولپ کیا ہے، ہمارے ساتھ جو ایک بھیانک ترین جو ہمارے ساتھ سازش ہوئی ہے جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہو سکا، وہ کیا ہے؟ دین اگر دو حصوں پر اگر آپ تقسیم کریں، ایک اس کا حصہ اگر امید ہو اور دوسرا حصہ اس کا خوف ہو، تو ہماری جو سوسائٹی ہے جس میں آپ اور ہم پلتے ہیں، اس کے اندر خوف نام کی کوئی چیز ہے؟ کسی بچے سے اور بڑے سے پوچھیں کہ آپ کے لیے ولایت کے راستے سے ہٹ جانے کا آپ کو خوف ہے کہ نہیں ہے؟ یا ممکن ہے کہ انسان ولایت کے راستے سے ہٹ جائے؟ اس میں کیا ہمارا ڈی این اے ہوا ہے کہ ہم بالکل ہمیشہ ولایت کے راستے پہ رہیں گے؟ یقیناً رہیں گے اگر ہم متوجہ ہیں. لیکن جس طریقے سے یہ خطرہ زیادہ ہے کہ ولایت کے راستے سے ہٹا دیا جائے گا، تو جو ہٹانے والے ہیں وہ سب سے زیادہ کس پہ سرمایہ گزاری کریں گے؟ جو ہٹانے والے ہیں سب سے زیادہ ان کے نزدیک خطرناک کون ہے؟ سب سے زیادہ دشمن پریشان کس سے ہے؟ اسی سے سب سے زیادہ، آپ سے مجھ سے ہی سب سے زیادہ پریشان ہے. اسے معلوم ہے کہ کسی بھی صورت پر یہ کچھ کر لو علی ولی اللہ پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. یہ ہماری قوت ہے، یہ ہمارا ضعف ہے کہ ہمیں خود اپنے خطرے کا خود علم نہیں ہے، کہ ہم کبھی بھی خطرے میں آ کے ہمیں خدا نہ خواستہ ولایت کے راستے سے یا ولایت کے دائرے سے باہر نکال دیا جائے گا. آیا ولایت کے راستے، ولایت کے دائرے سے انسان باہر نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا، یا نہیں نکل سکتا؟ قطعاً نکل سکتا ہے. کیوں؟ پروردگار نے جو نظام بنایا ہے یہ بالکل سسٹمیٹک ہے. اچھائی کرو گے اس کا نتیجہ پاؤ گے، برائی کرو گے اس کا رزلٹ پاؤ گے. میں آپ کو لفظ بتاؤں، یہ جو جناب زہرا نے خطبے میں جو کہا ہے، جو آپ نے بھی سن لیا ہے کافی دفعہ، یا ایھا الناس، خطبے میں آ کے کہہ رہی ہیں یا ایھا الناس. انسان خطرہ محسوس کرے، کیونکہ ہم جو چاہتے ہیں کہ ہر ایک چاہتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ اور بڑے سے بڑا انسان، کہ مولا کے کام آئے، مولا کی خدمت کرے، ظہور کی خدمت کرے، امام کے ناصروں میں، سپاہیوں میں اس کا شمار ہو جائے. کیا اس سے اس خواہش کو آگے بڑھا پائیں ہم؟ اسی خواہش کو آگے بڑھا پائیں یا صرف خواہش کے حد تک رہے گا یہ؟ حالانکہ قیمتی ترین خواہش ہے یہ انسان کی خالی خواہش ہی اس کے لیے بہترین ہے، کیونکہ بہت ساری بڑی دنیا وہ ہے کہ جس کو اس خواہش کا علم بھی نہیں ہے. تو یہ جو آپ اور ہم خطرے کو محسوس کر رہے ہیں، میں مثال دیتا ہوں. صلوات دیجیے محمد والے محمد پر.
جناب زہرا نے خطبہ فدق میں کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ اب آپ بتائیے اس مجمع میں اگر میں آپ سے کہوں اے لوگوں مجھے پہچانو میں ڈاکٹر شفاعت کا بیٹا ہوں، تو آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ یا اگر کوئی ایسا گروہ موجود ہو، مثلا پروفیسرز کا گروہ موجود ہو، اور میں ان کو خوب توجہ فرمائیے، ایک پروفیسرز کا یا علماء کا گروہ بیٹھا ہو، ان کو میں کہوں اے لوگو، یہ ان کی شان کے مطابق ہے لقب۔ اگر ٹیچرز بیٹھے ہوں اور ان کو میں کہوں اے انسانوں، تو یہ کیا مناسب لقب ہے؟ مومنین کا گروہ بیٹھا ہو، ان کو میں کہوں اے لوگو، اس کا مطلب ہے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب گفتگو کی جاتی ہے تو شان کے مطابق کی جاتی ہے، جب خطاب کیا جاتا ہے تو اس شان کے مطابق خطاب کیا جاتا ہے۔ کہاں کہہ رہی ہیں جناب زہرا؟ کس مجمع کو کہہ رہی ہیں جناب زہرا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ ہم نے خود خطرہ محسوس کرنا ہے، جس سے وہ گزر گئے انہوں نے اس خطرے کو محسوس نہیں کیا، تو جناب ولایت کو انہوں نے جواب بھی نہیں دیا، رسپانس بھی نہیں دیا ولایت کو۔ دیا ولایت کو رسپانس؟ ولی خدا 25 سال خانہ نشین ہونا پڑ گیا ولی خدا کو، رسپانس نہیں دیا ولایت کو، امامت کو۔ بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الناس، کون لوگ ہیں یہ سارا مجمع اگر آپ کنسیڈر کریں کون لوگ ہیں جن سے خطاب کر رہی ہیں؟ پہلے روز سے رسول اللہ کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، پہلے روز سے تحریک رسول اللہ سے، تحریک رسول گرامی کے پہلے روز سے ساتھ ساتھ ہیں کہ نہیں یہ سارے کے سارے؟ کیا انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا انہوں نے روزے نہیں رکھے؟ کیا انہوں نے حج نہیں کیا رسول اللہ کے ساتھ؟ کیا انہوں نے مال خرچ نہیں کیا رسول اللہ کی بارگاہ میں اور اسلام اور دین کی بارگاہ میں؟ یقیناً کیا سب نے۔ کیا انہوں نے 1 لاکھ کے سے زیادہ کے مجمع میں من کن تو نہیں سنا؟ سنا کہ نہیں سنا؟ ایسے مجمع کو جناب زہرا کہہ رہی ہیں یا ایھا الناس۔ قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے کہ نہیں کہا؟ عربی میں یا ایھا المصلون، اے نمازیوں ہے کہ نہیں ہے؟ عربی میں یا ایھا الصائمون، اے روزہ دارو ہے کہ نہیں ہے؟ ایھا الحجاج، اے حاجیوں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری لفظیں عربی میں نہیں ہے، مگر یا خطاب کرنے والا کوئی ایسا ہے جیسے عربی نے آتی ہو؟ معاذ اللہ، خطاب کرنے والی وہ ذات ہے کہ جس کے گھر میں بولی جانے والی زبان کو قرآن کہتے ہیں۔ یہ خطیب نہج بلاغہ کی کف ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یہ معاذ اللہ، صد معاذ اللہ کے کلام میں لوچ اس وجہ سے، تو کیوں کہہ رہی ہیں یا ایھا الناس؟ اور یہ مجمع کیسے اس پوزیشن پہ آ گیا ہے؟ اول روز سے ساتھ ہیں، اول روز۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ بالکل ہی اس قسم کے ہوں کہ جو اللہ کے نزدیک شروع سے ہی جہنمی ہوں۔ بہت سارے ایسے مجاہد، بہت سارے ایسے خرچ کرنے والے، بہت سارے ایسی عبادت کرنے والے، بہت سارے ایسی تلاوت قرآن کرنے والے موجود ہیں۔ پھر کیوں کہہ رہی ہیں یا ایھا الناس؟ ان کا حق ہے نا کہ کہہ رہی ہیں یا ایھا الناس؟ حق ہے نا کہ کہہ رہی ہیں یا ایھا الناس؟ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ یہ رمز سمجھ لیں گے تو فاطمیہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ رمز سمجھنا چاہیے کہ انسان معرض خطر پر ہے آخر تک، اور اس خطرے سے بچنے کے لیے اس نے کیا کرنا ہے۔ یہ 2 اہم چیزیں ہیں اس کی، فاطمیہ کی، کہ خطرہ محسوس کرے آدمی۔ ہمیں خطرہ محسوس ہونا چاہیے۔ میں مثال دوں ایک اور بچوں کے لیے۔ شہید کا کیا رتبہ ہے خدا کی بارگاہ میں؟ اور شہید کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، اسے شہید کہتے ہیں نا، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے۔ مشکل یہی ہے، قتل ہونا مہم نہیں ہے۔ یہ جو شرط لگائی ہے نا اللہ نے، فی سبیل اللہ، یہ مہم ہے۔
قتل ہو جانا اتنا مہم نہیں ہے، اللہ کے راستے پر قتل ہو جانا کا عام طور پہ تو ایسے ہی نظر آتا ہے، اللہ کے راستے پہ انسان قتل ہو رہا ہے۔ پروردگار کے ہاں معیار ظاہر نہیں ہے، پروردگار کے بارگاہ میں حتیٰ مقتول جو راہ خدا کا مقتول ہے یا جو آخری لمحہ ہے یا اندر جو چل رہا ہے نا، یہ مہم ہے، یعنی نیت اس کی کیا ہے اس وقت، اور خود بحث ہے، خود نیتوں کی بحث ہے کہ نیت کیا ہے آپ کی کام کرنے کی۔ رسول اللہ کی رکاب میں رسول اللہ کے ساتھ لڑنے آیا، ادھر دیکھو، ادھر رسول اللہ کے ساتھ لڑنے آیا ایک آدمی، رسول اللہ کے ساتھ جو لڑنے آئے گا وہ اللہ کے لیے لڑنے آئے گا نا، یا کسی اور کے لیے لڑنے آئے گا؟ انتہائی مخلصانہ نیت کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ لڑنے آیا، مخلصانہ نیت۔ یہ وہ آدمی نہیں ہے جو مشہور ہو منافق، یہ وہ آدمی نہیں ہے جو 2 نمبر ہو معاذ اللہ، نہیں، اوریجنل آدمی ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ لڑنے آیا جنگ میں، اور جب جنگ شروع ہوئی تو اس نے ایک مقابل پر جو کافر تھا، کفار میں سے ایک شخص تھا، اس سے جنگ کی، جھگڑا کیا، لڑائی کی، لیکن وہ غالب آ گیا، اس نے اسے قتل کر دیا۔ یہ کون ہے؟ کون ہونا چاہیے؟ یہ شہید ہونا چاہیے نا۔ سب نے اعلان بھی کیا، اس وقت نعرہ لگایا کہ فلاں کو شہادت مبارک۔ اتنا خطرہ ہے، اتنا خطرناک ہے مسئلہ۔ سارے کے سارے رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ فلاں کی شہادت مبارک۔ حضرت فرماتے ہیں قتیل سبیل حمار ہے، جان سے ہاتھ دو بیٹا، جان چلی گئی، ہاتھ کیا آیا؟ یہ لقب۔ معلوم ہے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ قتیل سبیل حمار، گدھے کی راہ کا قتیل، گدھے کی راہ میں مارا گیا۔ نکلا کس کی راہ میں تھا جہاد کرنے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ کیوں؟ پیغمبر نے بیان کیا، کہا ہوا کیا اس کے ساتھ؟ پیغمبر فرماتے ہیں جس وقت میدان جنگ میں اس نے اس کافر کو دیکھا جس نے اسے قتل کیا ہے، اس کو اس کافر کی سواری پسند آ گئی، اور اس نے جو اس پہ حملہ کیا صرف اس لیے کیا کہ اس کی وہ سواری چھین لے اس سے، اور جب حملہ کیا وہ اس پہ غالب آ گیا، اس نے اسے قتل کر دیا۔ تو کہا کس کی راہ کا قتیل ہے یہ؟ حالانکہ کیا کچھ نہیں کیا ہوگا اس نے زندگی میں، لیکن اس سے خالی ہے کہ میرا نقصان ہو سکتا ہے، میں خسارہ پانے والوں میں ہو سکتا ہوں، خدا نہ خواستہ دائرہ ولایت سے باہر نکل سکتا ہوں، اس سے باہر ہے، یہ نہیں سوچتا ہے، صرف امید پہ زندگی گزار رہا ہے۔ حالانکہ امید، جیسے آپ نے سنا ہے نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی امید سے کبھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اور کفر ہے مایوسی پروردگار کے فضل سے اور امید سے، یہ اپنی جگہ۔ لیکن سورہ یاسین میں بھی یہ بھی تو کہا ہے کہ خشی الرحمن، بندگان خدا کی صفت یہ ہے کہ رحمان سے خاشع ہوتے ہیں، رحمان کا لفظ رکھا ہے، رحمان سے خاشع ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے یہ؟ یا آپ لوگوں نے اگر مختار نامے میں دیکھا ہو، نہیں دیکھا ہو تو دیکھیں، جب جناب وہب کلبی شہید ہونے جا رہے ہیں تو وہاں کیا ہے؟ اپنی زوجہ مومنہ کو کیا کہا ہے جناب وہب کلبی نے؟ جناب وہب کلبی سے جب وہ کہتی ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آخرت میں ان مقامات پر تمہارے ساتھ ہوں جو تمہیں حسین علیہ السلام کے رکاب میں شہید ہونے سے حاصل ہوں گے، اس وقت وہب فرماتے، کیا وہب کو فرمانا چاہیے ہاں ہاں ٹھیک ہے، یعنی ڈیفینیٹ ہوں میں جاؤں گا۔ جناب وہب کلبی اس مقام پہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بندے خدا اگر سوء نیت کی وجہ سے میں جہنم میں چلا گیا تو وہب کلبی سے کوئی آگے نکل سکتا ہے؟ وہب کلبی کی سیرت پہ چل کر حججی ضرور بن سکتا ہے، لیکن آگے نہیں نکل سکتا وہب کلبی سے۔ یہ وہ ہے کہ جس کو امام حسین نے کہا ہے کہ ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، ہے نا زندگی میں خوف کا عنصر، کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو ہمیں دائرہ ولایت سے باہر نکال دے۔ جس کے دل سے خوف نکل جائے خدا کا، جس کے دل سے خوف نکل جائے آخرت کا، کیا آپ سمجھتے ہیں ہم اور آپ وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟
جس کو علم ہی نہیں ہو اپنے نقصان کا، وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے؟ جو شخص اپنے نقصان سے واقف نہ ہو وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے؟ یہ خطرناک مرحلہ ہے، یہ خطرناک مرحلہ ہے۔ اور جتنا امتحان، جتنا وقت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، امتحان سخت ہوتا چلا جا رہا ہے، نہیں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ آپ کے سامنے ہے کہ نہیں سامنے؟ آپ جب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں آپ صحیح فیصلہ کر پاتے ہیں دو خبروں کے درمیان؟ جب دو متضاد خبریں آتی ہیں سامنے آپ کے، فیصلہ ہو جاتا ہے آپ سے صحیح؟ یا آپ پہلے متوجہ ہیں کہ میں صحیح فیصلہ کرنے والا انسان ہوں، میں اپنی زندگی میں سارے فیصلے صحیح کر رہا ہوں، یا مجھے صحیح کرنے چاہیے فیصلے، خصوصاً ولایت کے باب میں، خصوصاً امامت کے باب میں؟ کیونکہ جو لوگ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جناب زہرا اگر یا ایھا الناس کہہ رہی ہیں تو بیان کر رہی ہیں کہ تم جہاں سے چلے تھے نا رسول اللہ کے ساتھ، ابتدا جہاں سے کی تھی تم وہیں آ کے دوبارہ کھڑے ہو گئے ہو، صفر ہو گئے ہو بالکل۔ جیسے لیڈو میں نہیں ہوتا، دیکھا ہے لیڈو سانپ اور سیڑھی والا؟ دیکھا ہے نا لیڈو سانپ اور سیڑھی والا؟ سانپ اور سیڑھی میں اس میں سیڑھی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیا ظاہر میں کھیل ہے، لیکن کیا ہے جب گوٹ آتی ہے سیڑھی پہ تو اوپر جاتی ہے، ایسی ہی، اور اسی طرح سانپ سے نیچے آتی ہے، ایسی پوری زندگی ہماری چل رہی ہے۔ بالکل آپ اس کو مثال لے سکتے ہیں امید اور خوف۔ وہاں تو خوف ہوتا ہے نا کہ اتنے نمبر نہ آ جائیں کہ سانپ کے منہ پہ گوٹ آ جائے، وہاں خوف ہوتا ہے۔ یہاں کیوں خوف نہیں ہے زندگی گزارنے میں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ واپس ہو جائے؟ آخری سانپ وہاں کہاں کھڑا ہوا ہے؟ 97 پہ، 97 پر شیطان آتا ہے وقت موت، اور اس انسان کے لیے زیادہ خطرہ ہے مجھ جیسے کہ جو دنیا سے وابستہ ہے، جڑا ہوا ہے، جو بہت زیادہ دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ پتہ ہے دنیا سے جانے کے لیے مطمئن کون ہوتا ہے اور خائف کون ہوتا ہے؟ دنیا کون نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہوتا اور کون آسانی سے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کی مثال آیت اللہ جوادی عاملی نے دی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے جب چھوٹے بچے کو آپ کھلونا دیتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد جب وہ کھلونے میں مشغول ہو جاتا ہے بچہ، اب آپ اس سے چھینیں یہ کھلونا، چھینے اس بچے سے یہ کھلونا، جب تھوڑی دیر میں آپ نے دیا وہ کھیل میں لگ گیا، اس میں جب انوالو ہوا اب چھینے اس بچے سے کھلونا۔ کہا جب چھینیں گے تو وہ چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، کیوں؟ وہ پورے وجود کے ساتھ اس سے وابستہ ہو گیا ہے۔ کہا بالکل ایسے ہی جو دنیا میں پوری طریقے سے جڑا ہوتا ہے، وابستہ ہوتا ہے، جب موت آتی ہے موت اس کے لیے ایسی مصیبت ہے، کیونکہ اس کے سارے وہ جناب زہیر قین کی زوجہ نے فرمایا نا کہ اے مختار تم رکاب حسین میں سواری نہیں کر سکتے۔ کب تک؟ کہا جب تک تمہارے پیر دنیا میں گڑے ہوئے۔ رکاب حسین میں سواری کے لیے آزاد انسان چاہیے جو لمحے بھر میں ساری دنیا چھوڑنے کی طاقت رکھتا ہو۔ لیکن یہی کھلونا اگر آپ کسی بڑے کو دے دیں تو وہ قبول ہی نہیں کرے گا، کیوں؟ وہ اس کھلونے کی حقیقت کو جانتا ہے کہ کھلونے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی اگر جس کا رشد عقلی ہو گیا ہو، جو عقلاً بالغ ہو گیا ہو، میں پہلے یہاں کہہ چکا ہوں کہ ایک شرعی بلوغ ہے جو 15 سال میں لڑکا ہو جاتا ہے، ایک عقلی بلوغ ہے وہ ہو سکتا ہے 100 سال میں بھی نہ ہو سکتا ہے 100 سال میں بھی انسان عقلاً بالغ نہ ہو۔ ورنہ آپ بتائیے، میں یہی مثال دے چکا ہوں اس چیز کی کہ آپ بتائیے بس میں آپ سفر کر رہے ہیں اور اگر آپ کے پالش شدہ بوٹ پر، جوتے پر کسی کا پیر پڑ جائے تو آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ ایک بچپنے کا رسپانس ہے یا کسی بزرگ انسان جیسا رسپانس ہے؟ اس کی حیثیت ہے کوئی جوتے کی، لیکن آپ یہ رسپانس بتائے گا کہ آپ عقلاً بالغ ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ جو چھوٹے چھوٹے مسائل میں جب آپ رسپانس دیتے ہیں وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ عقلی طور پہ بالغ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل، اب بتائیے سب سے زیادہ ایک انسان اپنے اگر چاہے کہ اپنی آزمائش کرے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، آسان طریقہ یہ جرنل ڈسکشن میں خود کو چیک کرے اس کے ڈائلاگ کیا ہیں، زیادہ کن چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتا دن بھر۔ جب یہاں جس کے پاس جس محفل میں بیٹھے ہیں سب سے زیادہ تذکرہ کیا ہوتا ہے؟ لائٹ مہنگی ہو گئی اور بہت ساری چیزیں مہنگی ہو گئی۔ خوب ڈسکس، اچھی بات ہے، لیکن آپ کے اسٹیٹس کی گفتگو ہے یہ۔
اس سے خود اندازہ ہو جاتا ہے آپ کا اسٹیٹس کیا ہے. جب آپ بولتے ہیں نا مولا نے فرمایا کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ, اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے, سوچنے کا معیار کیا ہے, کہاں کھڑے ہیں آپ سوچنے میں. اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظہور کو مقدمہ فراہم کرنا ہے, اور سوچ کیا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کسی نے لگایا ہے نا میں ان چیزوں پر کہ ان چیزوں میں لگے رہو. اور کیوں لگے رہو؟ اس لیے لگے رہو تاکہ ہم اطمینان سے ظالمانہ حکومت چلاتے رہیں. تو اصل بات کیا تھی جو میں عرض کر رہا تھا کہ خطرے کو محسوس کرے اور خطرے کے علل کو تلاش کرے, کاز کو تلاش کرے کہ خطرہ اگر آ سکتا ہے تو کہاں کہاں کیسے کیسے آ سکتا ہے. موت کا آخری وقت ہوتا ہے دنیا سے وابستہ انسان کا, شیطان آتا ہے, اس پر پیاس کی شدت. خوب توجہ سے سنیے آپ دوستوں, میری بات سنیں گے آپ؟ صلوات پڑھیں آپ لوگ خالی محمد والے. وہ آخری وقت ہوتا ہے, پیاس کا شدت ہوتی ہے پیاس کی اس انسان پر. یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا جو علی ولی اللہ کا قائل نہیں ہوتا, یہ اسی کی بات ہو رہی ہے جو علی ولی اللہ کا قائل ہے. شیطان آتا ہے اور اس کی پیاس کے علاج کے لیے سے کہتا ہے میں یہ لے کے آیا ہوں, یہ ساغر, یہ پانی, یہ میں تمہیں پلا دوں گا. اب آپ بتائیے اگر آپ اور میں, مثلا میں اپنی بات کروں, آپ کی کیوں بات کروں, آپ سب پاکیزہ ہیں, کہ میں اگر پہچان جاؤں اس وقت شیطان ہے یہ, تو کیا میں اس کو رسپانس دوں گا؟ نہیں دوں گا. ڈیفینٹ یہ ہے شیطان کبھی شیطان کے روپ میں آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے انسان کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ کتنا ہی اپنی فطرت کو خراب کر لے, شیطان کو شیطان سمجھ کے اسے رسپانس نہیں کرے گا. جب سمجھ لے گا کہ شیطان ہے, کبھی رسپانس نہیں کر سکتا, انسان کی فطرت کے خلاف ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ یہ سجا سجا کے چیزوں کو پیش کرتا ہے. یہ تھوڑی کہے گا کہ میں شیطان ہوں. آپ کی زندگیوں میں, میری زندگی میں آ کے یہ تھوڑی کہے گا کہ میں شیطان ہوں, میری بات مانو. جیسی وہ آ کے یہ کہے گا میں شیطان ہوں, آپ کہیں گے چلیے یہاں سے. وہ تو یہ کہے گا کہ میں انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہوں. آپ کہیں گے ہاں اسے رسپانس دینا چاہیے, یہ انسانی حقوق کا ذمہ دار ہے اور علمدار ہے. وہ اس طرح سے آپ کو آ کے دھوکہ دے گا. تو اس وقت بھی دھوکہ دے گا وہ, اور آ کے کیا کہے گا کہ میں تمہاری پیاس کا انتظام کر کے لایا ہوں, یہ پی لو. اب پیاس کی شدت ہے, یہ چاہتے ہیں کہ پیو, روایت کہتی ہے یہ چاہتا ہے کہ پیے, وہ کہتا ہے ایسے نہیں ملے گا, اس کا عوض ہے. اب اس وقت چونکہ اس نے شیطان کو رسپانس کر دیا ہے, اب اس سے سلب ہو گئی ہے صلاحیت. اب یہ نہیں پہچان پائے گا کہ یہ شیطان ہے, یا یہ جو کہہ رہا ہے یہ شیطانی چکر ہے. کہتا ہے یہ پیو, کہتا ہے شرط کا علی ولی اللہ کا انکار کرو. اللہ اکبر, کس کا انکار کرو؟ اور اس وقت اگر کر دیا, خطرہ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے مقدمات دیکھ رہے ہیں پیچھے. رسپانس کیوں کیا اس نے؟ دنیا سے وابستگی, دنیا سے وابستگی, دنیا میں جڑے ہو جانا. کہتے ہیں کہ وہ انکار کرتا ہے, روایت کہتی ہے وہ انکار کرتا ہے, یہ ساغر اسے دیتا نہیں ہے, زمین پہ پھینک کے توڑ دیتا ہے, اور ملک الموت اس شخص کی روح قبض کر لیتا ہے. کس عالم میں روح قبض ہوئی؟ ان ہینڈ کیا رہ گیا؟ اتنا خطرہ ہے انسان کو, ہر انسان کو اتنا خطرہ ہے. جیسے آپ پناہیان نے کہا نا, مولا کائنات علیہ السلام نے جو فرمایا نا, صلوات بھیجیے مولا کائنات کی ذات میں. مولا نے فرمایا نا فزت ورب الکعبہ, معروف فقرہ حضرت کا. اب بتائیے یہ جملہ جناب امیر المومنین خیبر میں کہیں تو ویلڈ نہیں ہے. یہ کعبے میں جب ولادت ہوئی ہے اس وقت کہتے فزت ورب الکعبہ, یہ جملہ ویلڈ نہیں ہے علی کے لیے کہ علی کامیاب ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ کامیابی علی سے جڑتی ہے تو کامیاب ہوتی ہے. علی تو خود کامیابی ہیں. یہ جملہ بس جلدی سے میں کہہ دوں اس کو, یہ جملہ آغا پناہیان کہتے ہیں یہ جملہ مولا کائنات نے اپنے آخری وقت تک روک کے کیوں رکھا؟ سوچنے کی بات نہیں ہے.
کہ مولا کائنات آخری وقت میں اس کو کیوں استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نہ کلام کا مسئلہ ہے، نہ خطاب کا مسئلہ ہے، نہ صفات کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب کہیں جب ویلڈ ہے، لیکن روکا ہوا اس جملے کو۔ آغا پناہیان کہتے ہیں مولا کائنات کو یہاں دیکھیے بعنوان معلم، بعنوان معلم، کیا سکھا رہے ہیں مولا کائنات؟ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کبھی بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی شیطان نے جب کہا تھا کہ میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا سوائے ان کے جو مخلص ہیں، وہ جو عالی ہیں، تو ان پر تو شیطان کا اثر ہی نہیں ہے۔ کہیں کسی کے دماغ میں آیا کہ مولا کائنات کو بھی کوئی خطرہ تھا، نہیں، مولا کائنات کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پھر کسے کہا؟ یہ معلم کے عنوان سے علی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آخر وقت تک جب علی روک رہا ہے اس بات کو تو تمہیں کتنا خطرہ ہے کہ کبھی بھی دائرۂ ولایت سے باہر نکل سکتے ہو، کبھی بھی۔ اور جب انسان دائرۂ ولایت سے باہر نکل جاتا ہے تو جناب زہرا کا قیام بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا، پھر رسپانس نہیں کر پاتا آدمی۔ دائرۂ ولایت میں رہے تب تو کر سکتا ہے، لیکن اگر اس سے باہر نکل گیا پھر نہیں ہوتا۔ تو اس خطرے کو محسوس کرے انسان۔ فاطمیہ میں یہ خطرہ محسوس کرنے کا بہترین زمانہ ہے، یعنی عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ پہ پہلے بھی میں یہی کہہ چکا ہوں، نہیں معلوم کتنوں نے اس پر عمل کیا ہو، مجھ جیسے جو نہیں کرتے عمل، کہ جناب کا خطبہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، جناب کا خطبہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ کتنے لوگوں نے ہم نے آج تک پڑھا ہے جناب کا خطبہ حضرت زہرا کا؟ کوئی بہت بڑا بھی نہیں ہے، اردو میں بھی موجود ہے، فارسی میں، عربی میں، انگلش میں، نہ جانے کتنی زبانوں میں موجود ہے۔ کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا کلام اس قابل نہیں ہے کہ ہم پڑھیں اسے، اس قابل نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے، یا پڑھنا نہیں آتا ہمیں، پڑھنا ہمیں آتا ہے، ان کا کلام، اللہ کا کلام جو ہے نا اس کے بعد سب سے عظیم ہے، تو کیوں نہیں پڑھتے؟ مشکل ساری یہی ہے، خطرے کو جاننے کی ضرورت ہے اور پھر عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ زمانی جو دعوے ہیں، زمانی جو جمع خرچہ بہت ہو چکا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور میں نسل ظہور ہیں، آپ اور ہم نسل ظہور ہیں۔ میں اپنے عمر اور اپنے زیادہ سے عمر کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، بزرگوں کا جو کہنا ہے اس وقت، کہ اتنا قریب ہوتا چلا جا رہا ہے معاملہ، اتنا قریب ہوتا چلا جا رہا ہے معاملہ کہ اب اگر انسان فقط درس اور مجلس کی حد تک اپنی تربیت کرے گا تو ناکافی ہے، اس کے علاوہ تربیت کرنی پڑے گی ہمیں اپنی، کہ عقل کو سرخرو ہو سکیں۔ وہ ایک عاشق کا جملہ، وہ کہتا ہے جب تک ظہور نہیں ہو جاتا ہم شب عاشور میں زندگی گزار رہے ہیں، اور شب عاشور میں کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ اگر ہم شب عاشور میں ہیں، نسل ظہور ہے اور شب عاشور میں ہیں، تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ کتنا الرٹ ہونا چاہیے، خصوصاً سمجھنے کے معاملے میں، کہ معاملات کو سمجھ رہے ہوں، صحیح فیصلہ کر رہے ہوں۔ ورنہ اگر صحیح فیصلہ نہیں کا، جو نہیں کرے گا اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑے گا، طے شدہ بات ہے یہ۔ یہاں رشتہ داریاں نہیں ہیں، یہاں استعداد اور صلاحیت کا مرحلہ ہے۔ تم صلاحیت ثابت کرو، ہم تمہیں نوازیں گے۔ تو یہ فاطمیہ میں فقط مقدماتی گفتگو ہے۔ فاطمیہ میں ہمیں اب اپنی نسل کی زیادہ تربیت کرنی ہے، انہیں زیادہ بچانا ہے۔ پے در پے ہمارے گرد دائرہ تنگ کرتا چلا جا رہا ہے دشمن۔ بچا لیجیے اب آپ بچے کو موبائل سے، نرسری کے بچے کو نہیں بچا سکتے ہیں، کرونا کی وجہ سے بچا سکتے ہیں اس سے نرسری کے بچے کو، بقیہ تو خود ہی طے کر لیجیے۔ ٹوٹل سب یہاں، مدرسہ بھی، اسکول بھی یہاں آ گیا۔ جو بچہ ہمارے نظام میں اسکول جا کے نہیں پڑھ رہا تھا وہ گھر میں اس پہ پڑھے گا، لیکن پڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو خود وقت نکالنا پڑے گا۔ یہ خود ایک جنگ ہے جس میں آپ نے خود قیام کرنا ہے۔ خالی جو مشکلات ہیں ان کے ذکر کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، مشکلات کا حل ہمیں خود ڈھونڈنا پڑے گا۔
یعنی ہم گھر میں اپنے بچوں کے لیے کتنے فکر مند ہیں. آج اور مصیبت ہو گئی, پہلے سے زیادہ مصیبت ہو گئی اب جب سے یہ کورونا آیا ہے. اور کورونا تو بالکل ایک چڑیل ہے, اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے ختم ہونے کا. اور رنگ بدل کے جیسے آپ کی دوسری چڑیل تھی نا, پہلے سواد اعظم, پھر سپاہ صحابہ, پھر طالبان, پھر داعش, وہ ایک چڑیل تھی انہوں نے بنائی ہوئی تھی, جس ملک میں جاتے تھے جب چاہتے تھے قبضہ کر لیتے تھے اس کے نام پہ. اب یہ کورونا چھیڑ دیا انہوں نے. تو وہ تو ظہور کو روکنے کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں, ہم ظہور کے ہونے کے لیے کتنی کوششیں کر رہے ہیں. کیا ہماری مجالس, کیا ہماری نمازیں ظہور کو قریب کر رہی ہیں؟ ان کا ہدف کچھ اور ہے نماز اور عزاداری کا, سوائے اس کے کہ ظہور قریب ہو, حضرت حجت کی مدد ہو. اس کے علاوہ کوئی ہدف ہے زندگی کا؟ کوئی ہدف نہیں ہے. یہ 2 سینٹنس کم از کم انسان اپنے وجود میں اس کو سنبھالے کہ ہم نسل ظہور ہیں اور ہم شب عاشور میں زندگی گزار رہے ہیں. صرف سوچنے کی حد تک کم از کم انسان اس کو سوچنے لگے کہ ہم نسل ظہور میں ہیں اس وقت. جناب زہرا کا قیام فقط ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جو اس وقت موجود تھے. جناب زہرا نے سلام اللہ علیہ نے ظہور تک کے لیے قیام کیا ہے, ظہور تک کے لیے مثال چھوڑی ہے کہ دیکھو ایسے دفاع ہوتا ہے ولایت کا, ایسے دفاع ہوتا ہے امامت کا. قابل اتباع نہیں ہے اہل بیت کہ ہم ان کا اتباع کریں, رول ماڈلز نہیں ہیں اہل بیت. بس میں نے بات کو روکا اس جملے پر. آپ کو یاد ہے کبھی اہل بیت نے ہم پر اپنا دروازہ بند کیا ہو؟ پوری زندگی کو آپ ریویو کریں, کبھی اہل بیت نے اپنا دروازہ ہم پر بند کیا ہو؟ کبھی نہیں بند کیا. لیکن کیا ہم نے تیار ہیں کہ ہم اہل بیت کے لیے اپنا دروازہ کھول دیں؟ وہ تو دروازہ کھولے ہوئے, ہم اپنا دروازہ کب کھولیں گے اہل بیت کے لیے؟ وہ پہلی دفعہ سن بھی نہیں رہے اس بات کو جو ہم کر رہے ہیں آپس میں بیٹھ کے. اہل بیت کے لیے کب اپنا دروازہ کھولیں گے کہ آئیے ہماری پرسنل لائف میں آ جائیں آپ؟ پرسنل لائف میں کون اجازت دے رہا ہے اہل بیت کو آنے کی؟ نجی زندگی میں, نجی زندگی ہوتی کیا ہے؟ جو انسان ولایت کے پرچم کے نیچے زندگی گزار رہا ہے اس کی نجی زندگی سے کیا مطلب ہے؟ اس کی نجی زندگی کب ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, یہ اس کی گنجائش ہے اہل بیت کے مکتب میں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے. پھر وقت قیام اسے برا بھلا کہا جاتا ہے جو حق پہ چل رہا ہو. شادی میں مکس گیدرنگ میں تو جو اٹھ کے جاتا ہے اسے برا کہہ رہے ہیں. کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سارا پروگرام خراب کر دیا, اٹھ کے چلے گئے. میں نے کہا آپ نے خراب کر دیا جو بیٹھے رہے. وہ تو جناب حور کی طرح نکل گیا لشکر سے باہر. لیکن اس کے ساتھ یہ ایک بریکٹ خامخواہ میں نے یہ موضوع چھوڑ دیا, ایک بریکٹ اس کے ساتھ, لیکن اس طریقے سے دین کی تبلیغ کیجئے کہ لوگ دین کے قریب آئیں. خصوصاً ہم جو دیندار طبقہ ہے نا, ہماری ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہمارا بیہیو ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ دین سے دور ہو جائے, چاہے کتنا ہی مریض کیوں نہ ہو. آقا قاسم سلیمانی نے نہیں کہا, آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوگا جو شہید قاسم سلیمانی فرماتے ہیں کہ جس کے بال کھلے ہوئے ہیں یا جس کی داڑھی نہیں ہے یہ ہمارے اپنے بچے ہیں. اگر وہاں آپ نے کوئی ایسا رسپانس بھی دینا ہے تو اتنا مرتب رسپانس ہونا چاہیے کہ وہ دین کو برا نہ کہے آپ کی وجہ سے, کیونکہ آپ کا مسئلہ تھوڑی ہے, دین کا مسئلہ ہے. ایک صاحب کو اگر مولانا سے سن کے چلے گئے کہ گانا سننا حرام ہے, پرانی بات ہے کہ گانا سننا حرام ہے, گھر میں ماں گانا سن رہی ہے, پہنچے جو, اب جب ماں کو گانا سنتے دیکھا تو پہلے تو ماں پہ چلائے, اور جب انہوں نے بات نہیں سنی تو پیر مار کے ٹیپ ریکارڈ توڑ دیا کہ آپ حرام کام کر رہی ہیں. وہ تو حرام کام کر رہی ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے کہ بس آپ کے سما گیا کہ بس میں نے دین پہ عمل کرنا چاہے کچھ ہو جائے, یہ اس کے ساتھ رہے. کہ ایسا نہیں ہو کہ آپ مریض سے نفرت کرنے لگیں, آپ مرض سے نفرت کریں فقط. کیوں؟ آپ کے درد ہو, جب تک نہیں ہوگا کہ آپ نے لوگوں کو دین پر لگانا ہے, درد پیدا کرنا پڑے گا. اور درد کا راستہ ہے, اگر چاہتے ہیں کہ پہچانے کہ آپ کو اصلاح معاشرہ کا درد ہے کہ نہیں ہے, اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز شب میں قنوت پڑھتے ہیں, کیا آیا اصلاح معاشرہ کی دعا کرتے ہیں؟
وہی شخص جو آفس میں آپ کے ساتھ میں ایسا ہے خدا نہ خواستہ جو عمل کے اعتبار سے پیچھے ہے، کبھی آپ نے اس کی اصلاح کی، ہدایت کی دعا کی نماز شب میں؟ اگر کیے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعاً اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں، اور نہیں کرنا چاہتے تو آپ مقابلے بازی کرنا چاہتے ہیں، خالی اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بس جو بی بی فرما رہی ہیں یا ایھا الناس، جس طریقے سے خطبہ دیا ہے، کسی ایک نے بھی کہا جناب زہرا سے کہ کس طریقے سے گفتگو کر رہی ہیں آپ؟ کہا کسی نے؟ کیوں اتنے حسن و سلوک کے ساتھ گفتگو کی، کسی کو موقع نہیں دیا؟ آج بھی اس مائک کے توسط سے، اس ڈائس کے توسط سے میں بات سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ جناب زہرا کے حق کا اگر دفاع کرنا ہے نا تو ایسا کرو کہ دشمن کو موقع نہ ملے۔ آپ جناب زہرا کا دفاع کریں، جناب زہرا پہ ظلم نہ کریں، اس حسن سلوک اور اس حسن کلام سے گفتگو کریں کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ جناب زہرا کا دشمن جو ہے آپ پر انگلی اٹھائے، یا آپ پہ نہیں انگلی اٹھائے گا، وہ آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کس کے نمائندے ہیں۔ ہر ایک انسان ولایت کی راہ میں نکلیں، ولایت کی راہ میں کوشش کرے، ولایت کی راہ میں خود کو وقف کرے۔ ولایت تقاضا کرتی ہے خود کو وقف کرنے کا اور مشکلات کو سہنے کا، مشکلات کو سہنے کا۔ ولایت کی راہ میں کسی بزرگ کا جملہ ہے، برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ولایت کی راہ میں نکلتے ہیں نا جب، تو اس بات کے لیے آمادہ ہو کہ ولایت کی راہ میں تماچا کھانا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے دفاع ولایت کا، تماچا کھانا پڑتا ہے، تماچا۔ اللہ کرے کہ 3 جمادی الثانی کو بھی ہمیں ویسے ہی درد محسوس ہونے لگے جیسے روز عاشور ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیں، اتنا پاکیزہ کر لیں کہ ہمارے 3 جمادی الثانی بھی ویسی ہی ہو جائے جیسے روز عاشور ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرح عاشور پر روتے ہیں ایسی ہی بس اتنا سنیں کہ آج 3 جمادی الثانی اور انسان روئے۔ مانگنے کی چیز ہے یہ، واقعاً مانگنے کی چیز ہے۔ مولا مہدی، مولا صاحب العصر سے مانگنے کی چیز ہے کہ مولا ہم جناب زہرا کو رونا چاہتے ہیں، ہم جناب زہرا کے درد کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم بی بی کو لبیک کہہ سکے، تاکہ ہم جناب زہرا کو لبیک کہہ سکے۔ تسلی سے سنیے، آج جب تک چیخ چیخ کے نہ رولے آدمی، آج کا دن کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب جناب زہرا کی مصیبت کا تذکرہ ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ زہرا زیادہ مظلوم ہے یا علی زیادہ مظلوم ہے۔ علی جیسا انسان، علی جیسا صابر یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہو گیا آج صبر ختم ہو گیا، کیونکہ علی پر مصیبت ہی اتنی زیادہ ہوئی ہے۔ بازار میں کسی نے پوچھ لیا، یا علی یہ بتائیے کہ مرد پر سب سے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے علی کیا جواب دے؟ یا علی مرد پر سب سے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کیوں تو نے بازار میں پوچھ لیا؟ ذرا ایک طرف مولا فرماتے ہیں مرد کے لیے سب سے مشکل وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کی ناموس پر اس کے سامنے حملہ ہو جائے اور وہ مرد کچھ نہ کر سکے۔ واقعاً علی علیہ السلام کی مظلومیت کا عالم سوچئے ذرا، جب مولا کائنات نے وصیت پڑھی ہوگی اس زہرا کی وصیت کے جس نے کچھ بھی علی کو نہیں بتایا، جتنا ممکن ہوا اتنے زخموں کو علی سے چھپایا، جب پڑھا ہوگا 3 معروف جملے ہیں نا، ذرا غور کیجئے۔ جب مولا کائنات نے وصیت پڑھی ہوگی یا علی غسلنی باللیل، اے علی آپ مجھے رات میں غسل دیجئے گا، یا علی حنتنی باللیل، یا علی آپ مجھے رات میں حنوت کیجئے گا، یا علی دفنی باللیل، یا علی آپ مجھے رات میں دفن کیجئے گا۔ کیا گزری ہوگی مولا کائنات پر، کیا بیتی ہوگی مولا کائنات پر۔
ایک شخص نے, آپ نے سنا ہوا ہے, غالباً آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ, کہ ایک شخص نے غصے میں آ کر اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے اپنی زوجہ کو مار دیا. غصے میں آیا, اپنی زوجہ کو چانٹا مار دیا, تھپڑ مار دیا, تماچا مار دیا بچوں کے سامنے. 3 دن گزرے, 3 دن کے بعد اس کے دل میں ملال ہوا کہ میں نے غلط کیا. جا کے اپنے زوجہ سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو, تمہیں واسطہ ہے حضرت فاطمہ زہرا کا. وہ کہتی ہے میں نے معاف کیا آپ کو, لیکن بس آپ اس کا خیال رکھیے کہ آئندہ بچوں کے سامنے مت ماریے گا. اس نے کہا کیوں, ایسا کیا ہوا؟ کہا آپ نے تو مار دیا نا, میری دونوں جو بچے ہیں نا, دونوں کو 3 دن سے بخار ہے, اور بچے صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ہمارے سامنے کیوں مارا. اب چلے ذرا مدینے, ذرا پوچھئے ان 2 بچوں سے کہ جن کی ماں کو ان کے سامنے مارا گیا. کسی نے امام حسن سے پوچھا مولا آپ مدینے کی اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ مولا فرماتے ہیں میں اس گلی سے کیسے گزروں, میں نے جو اس گلی میں دیکھا ہے اللہ نہ کرے کوئی دیکھے. مولا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری ماں سے حبال فلک چھینا گیا, پھر میری ماں کو تماچا لگایا گیا. اللہ نہ کرے کہ بچوں کے سامنے ان کی ماں کو مارا جائے. عزیزو آپ بہت رو لیے, لیکن کیا کروں, روز شہادت حضرت فاطمہ زہرا ہے. آج ہی کا دن تھا, بی بی نے پہلے اپنے آپ کو سنوارا, پھر حسنین کو سنوارا. جاؤ بچوں جاؤ, جاؤ جا کے نانا کی قبر پر ماں کی شفا کے لیے دعا کرو. پھر خود کو تیار کیا. روایت کہتی ہے ایک آیت اللہ نے فرمایا کہ بی بی نے غسل کیا. وہ کہتے ہیں نہیں معلوم آیا غسل کیا یا غسل کیا, دونوں لفظوں میں فرق ہے. غسل کہتے ہیں نہانے کو, غسل کہتے ہیں دھونے کو. وہ کہتے ہیں شاید فاطمہ نے خود کو دھویا ہوگا جہاں جہاں خون لگا ہے, ارے جہاں جہاں زخم ہے ان کو دھو ڈالوں تاکہ علی کی نظر نہ پڑ جائے. عزیزو اسما سے کہتی ہے اسما میں جا رہی ہوں حجرے میں, جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا زہرا دنیا میں ہے, لیکن جب تسبیح کی آواز ختم ہو جائے سمجھنا زہرا بابا کے پاس چلی گئی. اسما نے تسبیح کی آواز سنتی رہی, کچھ دیر کے بعد تسبیح کی آواز رکی. اتنے میں حسنین نانا کی قبر پہ پہنچے. روایت کہتی ہے منادی کی ندا آئی, زہرا کے یتیم آ رہے ہیں. قبر رسول کو زلزلہ, شہزادے سیدھے مولا کائنات کے پاس, بابا اما دنیا سے رخصت ہو گئی. عزیزو علی جیسا بہادر, علی جیسا فاتح خیبر, علی کو کبھی غش نہیں آیا سوائے خشیت الہی کے. جیسے ہی بچوں سے یہ خبر سنی, روایت کہتی ہے علی منہ کے بل زمین پر آئے زہرا آخری فقرہ مولا کائنات نے وصیت کے مطابق جناب زہرا کو غسل دینا شروع کیا. آپ کو معلوم ہے بی بی کی وصیت ہے کہ کچھ لوگوں کو خبر نہ ہو, جناب امیر کا یہ دستور ہے. بچوں سے کہتے ہیں بچوں تمہاری ماں کی وصیت ہے, باقی لوگوں کو کچھ لوگوں کو معلوم نہ ہو, اس لیے رونے کی اجازت نہیں ہے. عزیزو مولا کائنات کا حکم بچوں کے لیے کہ رونے کی اجازت نہیں ہے. سوچئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کو رونا چاہتے ہیں. روایت کہتی ہے بچوں نے اپنی آستینیں دانتوں میں دبا کے سسکیاں لے رہے ہیں, رو نہیں سکتے, لیکن وہی علی جو بچوں کو منع کر رہا ہے جب غسل دینا شروع کیا, پانی ڈالنا شروع کیا, جیسے ہی علی کا زہرا کی پسلی پہ پہنچا, علی نے چیخ
ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار لا تجھے واسطہ ہے حضرت زہرا کی مصیبت کا، بار لا تجھے واسطہ ہے جناب زہرا کے زخمی پہلو کا، بار لا ہمیں امام زمانہ کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، بار لا ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اگر اس کا کوئی بہترین اجر ہمارے لیے تو نے مقرر فرمایا ہے تو امام کی نصرت کی صورت میں ہمیں عنایت فرما، بار لا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی رکاب میں جہاد کی توفیق نصیب فرما، امام کی رکاب میں ظہور سے پہلے ظہور کے بعد شہادت نصیب فرما، امام کے تمام دشمنوں کو بالخصوص امریکہ، اسرائیل، داعش کو، منحوس کو نیست و نابود فرما، بار الہ تجھے واسطہ ہے تمام شہداء کا، بالخصوص شہداء راہ ولایت کا، تمام بیماروں کو بالخصوص جناب سیدین صاحب، اور جو اس مجمع میں مومنین موجود ہیں اور ان کے جو لوگ مریض ہیں سب کو بحق حضرت زہرا شفائے کاملہ عنایت فرما، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تمام شہداء کے درجات کی متعالی کے لیے بالخصوص شہید قاسم سلیمانی، ان کے رفقا، شہید استاد سبت جعفر، اس بزم میں آنے والے، اس بزم کو منعقد کرنے والوں کے مرحومین کے درجات کی متعالی کے لیے ایک بار مل کر صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔